رجب المرجب اس کی 10 تاریخ کو ہم سب کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ اس عنوان سے اگر کوئی شخص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، مختلف عنوانات ہیں اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بڑے ٹائٹل کے ذیل میں۔ اس عنوان سے اپنے اپنے اماموں کو گزارش کریں، مقررین خطباء اور واعظین کو درخواست کریں وہ آپ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر بیان کر دے گا کہ ائمہ کرام میں یہی وہ امام ہیں کہ جن کو تابعیت کا شرف ہوا، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے۔ اتنا بڑا شرف اس امام کو ملا ہے، اور صرف زیارت نہیں کی ہے بلکہ متعدد احادیث بھی حضرات صحابہ کرام سے ان کو سننے کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد صحابہ کرام سے احادیث بھی سنی ہے، اور حدیث کے ذخیرے میں ان کی بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ صنعت وحدانیات ہے کہ ایک واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں پلے بڑے ہیں وہ شہر کوفہ کہلاتا ہے۔ دو بات کوفہ کے حوالے سے کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اسی کوفہ کے بارے میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے۔ آباد کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آباد کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں علم کا فیض کس نے پہنچایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر بعد میں آ کر سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، چوتھے درجے کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر، حضرات حسنین کریمین کے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بعد میں انہیں دارالسلطنت اور کیپٹل کے طور پر کوفہ کو منتخب کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ، اس طرح مدینہ منورہ کے شہر کی بے ادبی ہوگی، کل کوئی بھی چاہے گا منہ اٹھا کر آ جائے گا اور خلیفہ مسلمین کو قتل کر دے گا، اور اس طرح وہ تو قتل ہوگا ہی ہوگا، لیکن مدینہ منورہ کی بے عزتی بھی ہوگی اور مدینہ منورہ کے احترام میں فرق بھی آئے گا، لہٰذا میں کیپٹل مدینہ منورہ سے سیدھا کوفہ لے جاتا ہوں، کیونکہ اس وقت تیسری بڑی کنٹری کوفہ تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیپٹل بنایا کوفہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور ان کا علم بھی وہاں بہت پہنچا۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ فقہ حنفی کی زیادہ تر بنیاد مسائل میں، زیادہ تر بنیاد اور زیادہ تر اختلاف میں حضرات احناف سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا، اور وہیں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔